ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حضور پاک کے صحابہ کی جو شان بیان فرمائی ہے، مدح بیان فرمائی ہے، ثنا فرمائی ہے، وہ کسی بھی نبی کے اصحاب کے لیے نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو ایمان کا ماڈل بنایا ہے۔ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ہم راضی ہیں، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ میرا مدنی وہ اندر باہر سے سچے پکے تیرے پروان۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اسی طرح فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اسی طرح فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا۔ تو صحابہ کے ایمان میں شک کرنے والے کے اپنے ایمان میں شک، جن کی گواہی اللہ دے رہا ہو کہ اولئک هم المؤمنون حقا، میرا مدنی سچے پکے مومن، اور جن کی گواہی اللہ دے رہا ہو کہ فعلم ما فی قلوبہم، ہم نے جانا ہے جو ان کے دل میں ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن پاک میں یہ فرما رہے ہوں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کے بارے میں میرے مدنی پاک نے فرمایا ہو کہ صحابہ کی محبت دراصل میری محبت ہے، اور صحابہ سے بغض جو ہے وہ دراصل میرے ساتھ۔ پھر ان صحابہ میں بھی مراتب ہیں، تو جنہوں نے سب سے پہلے سبقت کی، ایمان لائے حضور پہ، جاننے سے ان کا مرتبہ بلند ہے۔ اس کے بعد انصار مدینہ ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ کھول کے سینے سے لگا دیا، اور ان کے بعد جو ہے وہ آخری درجہ یہ ہے کہ آدمی ان کی اتباع کرے، ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ چلے۔ تو اس لیے ایک مسئلہ یہ سمجھ، دوسرا مسئلہ یہ سمجھنے کہ ایک وہ ہے جنہوں نے ہجرت کی، ایک وہ ہے جو ہجرت نہیں کی، جن نے ہجرت کی وہ افضل و اولا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مومن کا وارث ہوگا، کافر کا نہیں ہوگا، کافر کا وارث ہوگا، یعنی مثلا باپ نعوذ باللہ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اس کا وارث نہیں ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو ادھر کرے۔ اس لیے ہمیشہ یہ باتیں دماغ میں رکھا کریں، یہ بڑے فتن کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتن کے دور میں اور آزمائش کے دور میں کئی لوگ ہیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھے، لیکن یاد رکھو ان کا انجام پھر کفر پائے۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنا مال جو ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے، نفقے کے لیے چھوڑ جاؤ، ان کو بھوکھا نہ چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں، اب حصوں کے بعد کوئی وراثت کسی کی نہیں چلے گی الا جو قرآن میں ہے، وہ ذوی الفروض ہیں، اس کے بعد عصبات ہیں، اس کے بعد ذوی الارحام۔ اور اسی طرح ایک مومن نے اسے جہاد کیا، ایک مومن نے اسے جہاد نہیں کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔
لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر ہاں کوئی مجبور تھا، بیمار تھا، جہاد کے قابل ہی نہیں تھا، اس کو تو اللہ سوتے ہوئے بھی ثواب دیتے رہے. یعنی وہ عمل نہ بھی کر رہا ہو تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو اس میں اللہ پاک نے دو جماعتوں کی مدح کی ہے، مہاجرین اور ان کو سینے سے لگانے والے انصار. اور یہ بھی بتا دیا کہ تیسری قسم فقط ایک ہے کہ والذین اتبعوہم، جو ان کی پیروی کریں. نتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی اور صحابہ کی، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور علماء اور اولیاء کی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.